عمران خان نے فوجی قیادت کے خلاف نیا محاذ کھول کر پوری کی پوری پارٹی جو ہے نا اس کو ایک دفعہ پھر پھنسا دیا ہے۔ ہلکی پھلکی جو نرمی برتی جا رہی تھی اب اس کی بھی امید نہ کی جا سکے۔ کل وفاقی کابینہ کو جو نگران دور کے حکومت میں تحقیقاتی رپورٹ بنائی گئی تھی وہ پیش کی گئی ہے، جس میں تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی اس رپورٹ کی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، شیئر کروں گا۔ 9 مئی کے حوالے سے نگران حکومت کی رپورٹ میں کہا گیا، کابینہ کمیٹی جس نے اس واقعے کی تحقیقات کی ہے کو فراہم کردہ شواہد دیکھ کر معلوم ہوتا ہے فوجی تنصیبات پر پرتشدد حملوں کی منصوبہ بندی عمران خان نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اچھا، رپورٹ کے مطابق کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد کے مطابق عمران خان کی منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما اس وقت شامل تھے۔ اس میں جو رہنما اس میں کئی شریک تھے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ اس کے جو ہے نا وہ روح رواں ہیں، اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ وہ یہ چاہتے تھے یا ان کا یہ ماننا تھا کہ جب بھی ایسا ہو تو یہ والا رویہ اختیار کریں گے۔ تو پھر پتہ نا آپ کو، وہ لندن میں بیٹھ کے جو اس کی ایک آڈیو پرائیویٹ محفل کی لیک ہوئی تھی کہ اتنے بندے باہر لے آؤ تو پھر کس کا کیا نکلتا ہے، وہ بڑی پرانی ویڈیو ہے یہ، مطلب اس کی مائنڈ سوچ جو ہے وہ ابھی تک وہی چلتی آ رہی ہے اور وہ اسی پر چل رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ اب تک کی گئی تحقیقات کے مطابق 34 افراد ایسے تھے جو سڑکوں پر پرتشدد کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ تھے، پرتشدد واقعات اور بربادی پھیلانے کی منصوبہ بندی میں فعال کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ 52 افراد نے مفصل منصوبہ بندی میں کردار ادا کیا۔ اچھا جی، اس میں جو ہاں جی 52 افراد نے مفصل منصوبہ بندی کردار ادا کیا، 185 نے اس پر پلاننگ پر عمل کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حکمت عملی کے تحت عمران خان کی گرفتاری سے کئی دن قبل پارٹی کے حامیوں اور مسلح افراد کو پی ٹی آئی کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے علاقے، بالخصوص جیسے کہ آپ کا کے پی کے ہے، خیبر پختونخوا سے وہ لاہور لائے گئے اور انہیں شہر کے مختلف جو مقامات تھے اس پر مامور کیا گیا۔ اب جو کے پی کے سے مختلف لائے گئے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں طالبان مائنڈ کے لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دوست نے، عمران خان کے ٹیچر نے، ماسٹر نے، عمران خان کے گرو نے وہاں پر ٹرینڈ کیے تھے اس دن کے لیے۔ ان کی ایک جھلک آپ لوگ وہ دیکھ چکے ہوں گے، وہ جو عمران خان صاحب نے اپنے گھر کے باہر کیا تھا زمان پارک میں، وہ لوگ وہی تھے۔ پتہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو باقاعدہ طور پر تشدد کرنے والی جماعت کے رکن تھے پرانے، اور اب وہ عمران خان کے ساتھ تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہائر کیا گیا، ان کی ٹریننگ کی گئی کہ کل کو ایسا موقع آئے گا تو پھر یہ لوگ استعمال کریں گے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو لا کر جب لاہور کے مختلف حصوں میں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہوں گی تو وہ 15 20 50 100 ہوں گے، لیکن وہ 500 700 1000 پر اس لیے بھاری ہوں گے کہ وہ ٹولیوں کی صورت میں نکلیں گے، نعرے لگاتے جائیں گے، اور ان کے ساتھ آپ جیسے سادے، میرے جیسے سادے لوگ شامل ہو جائیں گے، اور پھر آگے جا کے وہ پرتشدد کاروائیاں ہوں گی، اور ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے جو لوکل لوگ ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اچھا جی، ان کے جو اخراجات تھے وہ پارٹی رہنما یا پھر ہمدرد، جو ظاہر ہے پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے ہمدردی رکھتے ہیں، انہوں نے برداشت کیے۔ آپ کو یاد ہے کہ دھرنے میں دیگیں پک پک کے آیا کرتی تھی، اور کچھ ٹی وی چینلز 24 آور لائیو چلایا کرتے تھے دھرنا۔ حکومت کے بہنا پیمرا کے کہنے کے باوجود پھر عمران خان صاحب کے جو اس وقت کے دوست تھے وہ پیمرا کو بھی آگے سے پڑ جاتے تھے کہ نہیں یہ چلیں گے، ہم چلائیں گے ان کو۔ وہ ساری کہانی سٹوری ہے، لیکن وہ اس وقت جو ہمدرد تھے وہ دھرنے میں کھانے پہنچایا کرتے تھے ثواب سمجھ کر، دیگوں کے حساب سے۔ ان لوگوں کو پہلے مرحلے میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف مزاحمت اور گرفتاری کی صورت میں آخری حربے کے طور پر تشدد اور برد برائی پھیلانے کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی۔ ان لوگوں نے کئی موقعوں پر عمران خان کی گرفتاری کے موقع پر کامیابی کے ساتھ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مزاحمت کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ افراد پہلے سے طے شدہ مختلف مقامات پر کھڑے ہو گئے تاکہ پارٹی کے دیگر کارکنوں کو وہاں سے ریلی کی صورت میں لے جایا جا سکے۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رول ادا کریں گے۔ اگر 40 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، تو 15 20 لوگ جب نکلیں گے یہ آگے آگے ہوں گے، اور ان کے پیچھے جو ایک ہجوم کہہ لیں آپ اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ ان کو فالو کرے گا۔
اور اس کے آگے پھر ایک بڑا لیڈر لگ جائے گا، جیسے یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی تھے ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. جب یہ آگے لگ جائیں گے 25-30 جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوں گے اور باقی جو اس کے پیچھے لگیں گے. اس طرح عمران خان کی یہ دیکھیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. اگے بڑا لیڈر لگے گا، 25-30-40-50 بندے ٹرینڈ جن کا کام ہے، جو جتھا ہے، اور اس کے پیچھے پھر وہ جو موو ہوگا سارا، اور پیچھے وہ جو سارا ہجوم ہوگا، پیچھے وہ جو جذباتی لوگ ہوں گے وہ پیچھے لگیں گے. تو اس پلاننگ کے ساتھ آپ لے کے جائیں گے اور وہاں جا کر آپ حملہ کر دیں گے. اور آپ کو دیکھ کر جو پلانر ہیں یا جن کی ٹریننگ ہے ان کو دیکھ کر عام لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں کے لیے ان لوگوں کے پاس لاٹھیاں وغیرہ تھی. سوشل میڈیا کے ذریعے اشارہ ملتے ہی ان لوگوں نے ہجوم کے جذبات کو مزید بھڑکایا. ہجوم کو جی ایچ کو اور لاہور میں جناح ہاؤس کی طرف لے کر گئے. ان مقامات پر موجود لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے پر معلوم ہوا کہ ریکارڈ ہجوم میں سے آوازیں آ رہی تھی. محسوس مقامات کی طرف مارچ کیا جائے، مزاحمت کرنے والی آوازیں خاموش کر دی جائیں. جیسے ہی یہ لوگ محسوس مقامات پر پہنچے انہوں نے پرتشدد کارروائیاں شروع کی اور دوسروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی. رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افراد فوجی تنصیبات سمیت مختلف مقامات پر حملوں کے لیے محتاط حکمت عملی پر عمل کر رہے ہیں. فون کال کے ذریعے ریکارڈ کی جانچ پڑتال سے معلوم ہوتا ہے یہ فون کالز پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے جناح ہاؤس پر حملوں کے لیے فسادیوں کو کی تھی. ظاہر ہے فون کال تو بڑی اہم ہے نا، یہ تو ثبوت ہے نا، اس کو تو آپ مطلب استعمال ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. یہ ثبوت اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر بس آپ سمجھ جائیں. خیر، ایک دن قبل ہی ان رہنماؤں نے فسادیوں کو متعدد فون کال کی تھی. بعد میں گرفتار ہونے والے کئی مجرموں نے دوران تفتیش اعتراف کیا. انہیں تشدد اور تباہی پھیلانے اور کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ جیسے محسوس اہداف پر حملہ کرنے کی ہدایت پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملی تھی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان طویل عرصہ سے حکومت سے اپنی بے دخلی کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے رہے. ان کے ساتھ وہ مذاکرات کے لیے تیار تھے. عمران خان نے کئی مرتبہ دیگر سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کی توہین کی اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے انکار کیا. انہوں نے سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی خواہش کی بھی ظاہر کی. عمران خان نے مسلح افواج کے آئینی کردار کا احترام کرنے سے انکار کیا. آئین میں لکھا ہے کہ فوج غیر سیاسی رہے گی. انہوں نے اپنے آئینی مینڈیٹ کے خلاف ورزی کی اور خواہش ظاہر کی کہ فوج سیاست میں فعال کردار ادا کرے. میجر مدعا یہاں پر یہ تھا کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ فوج جو ہے وہ کردار ادا کرے جو اس سے پہلے کیا گیا باجوہ صاحب کی صورت میں، اور عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. یہ ٹوٹل عمران خان صاحب کا ایجنڈا تھا. جب مسلح افواج نے سیاست میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تو عمران خان اور ان کی پارٹی نے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے فوج پر دباؤ ڈالا گیا. عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے. مقامی اور بیرونی پلیٹ فارمز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ دباؤ کا سلسلہ جاری رکھا. رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان نے کسی بھی موقع پر 9 مئی کے واقعے کی مذمت یا تردید نہیں کی، بلکہ عوام اور مسلح افواج کے درمیان خلیج کو وسیع کرنے کے لیے حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا. اس صورتحال کے پیش نظر دفاعی تنصیبات پر حملے کر کے اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے کی حکمت عملی مرتب کی گئی. رپورٹ کے مطابق فراہم کردہ معلومات، دستاویزات اور مواد کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی کی رائے 9 مئی 2023 کے واقعات کی ذمہ دار صرف پی ٹی آئی کی قیادت ہے. تفتیشی اداروں استغاثہ عدلیہ کو چاہیے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کو فوری انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے. اس طویل رپورٹ میں آپ کو پڑھنے کے بعد اگر اس پر عمل ہو جاتا تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کسی بھی طرح سے بچ جائے گی. یہ ہے وہ رپورٹ. اب رپورٹ کی حد تک تو جناب عمران خان صاحب ملزم ہیں. رپورٹ کی حد تک تو ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ اندر پکے پکے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے یہی ایک بڑا سوال ہے جس پر میں بھی آواز اٹھا رہا ہوں، آپ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. پاکستان کے ٹی وی چینل پر ہر بیٹھا تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اب تک عمران خان صاحب اور ان رہنماؤں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں خواہش اظہار کیا جاتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے یا ان کو معافی دی جائے؟ یہ وہ سوال ہیں جو قوم پوچھتی ہے صبح شام دوپہر، لیکن ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اور اگر ان ملزموں کو جو کہ اس رپورٹ کے مطابق ہیں سزا نہ دی گئی تو پھر کوئی بھی دوسرا 9 مئی ہوگا جس کے لیے مجھے اور آپ کو تیار رہنا پڑے گا. اچھا جی، دوسری طرف عمران خان صاحب اپنی بیوی کو وزیر اعظم بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے
کہ ایسی کوئی جرت بھی کیسے کر سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو وہ وزیر اعظم بنانے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے جیل میں اپنے کچھ ساتھیوں کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ بشرا بی بی کو میرے متبادل کے طور پر تیار کریں، یعنی کارکنوں اور رہنماؤں کے دل میں ہمدردی ڈالیں بشرا بی بی کے لیے. عمران خان چاہتا ہے اگر میں مائنس ہو گیا، مجھ پر کیسز بہت زیادہ ہیں، مجھ پر کانٹا لگ گیا ہے، نہلی ہے، تو پھر بشرا بی بی کو متبادل کے طور پر وزیر اعظم بنایا جائے. آپ اندازہ کریں ایک بندے کی سوچ کس لیول تک چلی گئی ہے. بشرا بی بی جیسی عورت اگر اس ملک کی وزیر اعظم بن جائے گی تو پھر ہر گھر، میں اگلا لفظ استعمال نہیں کرنا، میں کیا بتاؤں اب آپ کو، پھر باشی مسجد کے والا قریبی علاقہ سارا ہی خالی کرانا پڑے گا، کیونکہ مالک جڑے نے وہ وزیر اعظم بن جان گے. بس میں اب کیا بتاؤں پھر ہے جی. پھر وہ کیا سنجے لیلا بھنسالی والی تو بھول جائیں، پھر یہاں پہ ایک نئی فلم ہی چلے گی. یار اس لیول تک جا سکتے ہیں یوتھیوں کے مہاتما، کہ یوتھیوں کے مہاتما سوچ یہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو بچوں کے الارم ہے نا جی، کمال ہے. الارم ہر موبائل پہ ایسے لگا ہوتا ہے جیسے بچوں نے چھٹیوں میں صبح اٹھ جانا ہوتا ہے، لیکن اٹھنا کوئی نہیں، لیکن الارم چل رہے ہیں اس سے اسپیڈ نہ. خیر جی، وہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب سوچ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں پھر یہ پھر ملک نہیں ہوگا، سنجے لیلا بسلالی کی فلم ہوگی اگر وزیر اعظم جو ہے وہ بشرا بی بی بن گئی تو. بقول محسن بیگ صاحب، پنجاب کی بیٹی مریم نواز دل جیتنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی. فیلڈ ہسپتال ادویات کی ہوم ڈیلیوری کے بعد اب عوام کے لیے چلتا پھرتا کلینک متعارف کرا دیا گیا ہے، جسے صحت کی دستک آپ کی دہلیز پر نام دیا گیا ہے. مطلب کہ آپ کی دہلیز، آپ کے دروازے کو صحت آ کر نوک کرے گی. مریم نواز یہ سب کچھ کر رہی ہے. 1 ارب روپے کی لاگت سے شہری کچی آبادیوں کے لیے 200 کلینک آن دی لائن ویلز موجود ہوں گے، جس میں 38 الٹرا ساؤنڈ گاڑیاں ہوں گی، 162 سٹینڈرڈ روڈ گاڑیاں ہوں گی، جس میں تقریباً بنیادی سہولتیں موجود ہوگی. 16 بنیادی ادویات کی مفت فراہمی والی گاڑیاں ہوں گی. 40 لاکھ افراد سالانہ کلینک آن دی ویل سے مستفید ہوں گے. 40 لاکھ. اچھا، یہ ان علاقوں کے لیے جیسے کچی آبادیاں کہہ سکتے ہیں آپ، یا مطلب شہر کی جو کچی آبادیاں ہوتی ہیں وہاں پر، جہاں پر بڑی جو وہ ہاسپٹل، جو فیلڈ ہاسپٹل وہاں پر نہیں جا سکتا، وہاں پر یہ جائیں گی اور وہاں پر جو کر لوگوں کی یہ خدمت کریں گی. دیکھیں عام لوگوں کی بھی ہیں جی، بستیوں والوں کی بھی، کچی بستی والیوں کی بھی، جو جھگیاں لگا کے بیٹھے ہیں، ان کا بھی تو رائٹ ہے نا، وہ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں نا. ایسے لوگ جنہوں نے کبھی ہسپتال کی شکل نہیں دیکھی کہ ہمیں وہاں پہ جانے کون دے گا، اندر گھسنے کون دے گا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں گے. کسی کو ٹی بی کا پتہ ہوگا، ہوگی نہیں، کسی کو کوئی اور بیماری ہوگی لیکن پتہ ہی نہیں، کبھی ٹیسٹ نہیں کروایا. تو جب یہ چھوٹی گاڑیاں وہاں پر جائیں گی اور وہاں پر جا کے ان کا علاج کریں گی، اور جو بیسک ان کی جو مدد ہے وہ وہاں پہ ان کو ان کے ڈور پر ملے گی، تو میرے خیال میں دعائیں جو ہیں وہ مریم نواز کے لیے ان کے ہاتھ اٹھیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. دیکھیں صحت والے معاملے کو ہمیشہ کہا جاتا تھا، صحت اور ایجوکیشن ان دونوں کو ہمیشہ کہا جاتا تھا، اگنور کیا جاتا ہے، کہ سڑکیں بنا رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، موٹر وے بنا رہے ہیں، بجلی بنا رہے ہیں، لیکن صحت اور تعلیم پر توجہ نہیں دی جا رہی. تو اس وقت یہ مریم نواز کے صحت والے منصوبے ان لوگوں کے منہ پر ایک بہت بڑی چپیڑ ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ انو کا. اب اس وقت جو سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، اگر میں دیکھوں جو سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے میں دیکھوں تو وہ صحت کے حوالے سے ہو رہا ہے. کہ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی گاڑیاں آپ کے گھروں تک آ رہی ہیں، فیلڈ ہاسپٹل آپ کے گھروں تک آ رہی ہیں، فری دوائیاں آپ کے گھروں تک آ رہی ہیں، BHU جو بیسک یونٹ ہیلتھ ہیں وہ آپ کے اپڈیٹ ہو رہے ہیں. جو آپ کے جنرل ہاسپٹل ہیں وہ دیکھیں آپ کے ان کی بلڈنگ کنسٹرکشن ہو رہی ہیں، وہ بالکل اپڈیٹ کر کے یورپین سٹائل کی طرح بنائے جا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، یہ جو دل کے مریض آتے تھے لاہور یا دوسرے بڑے شہر، کارڈیالوجی، یہ اب تقریباً 7 سے 8 ضلعوں میں یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں. یہ یہاں پہ اس کا بھی بجٹ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. تو صحت کے معاملہ جو ہے وہ مریم نواز کا